بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ پچھلی آیات کے اندر آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچے۔ پھر انہوں نے وہاں کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو امن کا شہر بنا اور یہاں رہنے والوں کو میووں کا رزق عطا فرما۔ اب یہاں پر مکہ کے اندر جو سب سے عظیم چیز ہے وہ ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو اب اس سب آیت کے اندر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا، اللہ کے گھر کو بنایا گیا۔ تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی۔ دیکھیں، وَإِذْ يَرْفَعُ، واو زبر وا مانے اور از مانے جب جس وقت۔ آپ کو بولا تھا وَإِذْ جب آئے گا تو بریکٹ میں ہم نکالیں گے، یاد کرو اس وقت کو جب جس وقت۔ یرفعُ، یرفعُ میں ریف عین، یہ رفعت بلندی سے ہے، تو یرفعُ بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام القواعد، قواعد جو ہے یہ قاعدہ کی جمع ہے، قاعدہ کا معنی ہوتا ہے بنیاد۔ تو بنیادوں کو، من البیتی، کس کی بنیادیں؟ من منے سے، البیتی منے گھر، گھر کی بنیادوں کو۔ اور یہاں پہ گھر سے مراد اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ ہے۔ تو بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے ابراہیم۔ اٹھانے سے مراد کیا ہے؟ تعمیر کر رہے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل بھی، اور اسماعیل بھی۔ تو باپ اور بیٹا دونوں بابرکت گھر کو بابرکت ہاتھوں سے تعمیر کر رہے تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس پر باقی باتیں آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ختم ہو گئی تھی، دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور ان کے بیٹے ان کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تعمیر کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر وغیرہ دے رہے تھے۔ اور نشاندہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تھی کہ یہاں پہ یہ گھر ہوگا، تھوڑا سا ٹیلا پڑا ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی بنیاد کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل بھیجے، ان بادلوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہاں پر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور دیکھیں، مبارک گھر تھا، مبارک لوگ تھے، گناہوں سے معصوم تھے، ایک اللہ کا خلیل تھا، دوسرا جو ہے دوسرا اللہ کے راستے میں قربان ہونے والا، ذبح ہونے والا حضرت اسماعیل تھا، ذبیح اللہ۔ اللہ نے ذبح تو نہیں ہونے دیا لیکن وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ یاد ہے نا؟ تو ایک ذبیح اللہ تھا، ایک خلیل اللہ تھے۔ تو یہ مبارک لوگ مبارک گھر کو مبارک شہر میں مبارک جگہ پر مبارک گھڑیوں میں بنا رہے تھے، خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ یرفعو بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، القواعد بنیادوں کو یعنی دیواروں کو۔ اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، یہ ہے ساتھ ساتھ بڑے اخلاص کے ساتھ مخلصانہ انداز میں دعا کر رہے تھے۔ جو بھی اچھا کام کریں، آپ اچھے ہوں یا نہ ہوں، اللہ سے دعا اخلاص کی ضرور کریں۔ یہ دیکھیں مبارک لوگ ہیں، مبارک گھر ہے، پھر بھی دعا کر رہے ہیں، تو دعا کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے اپنا اخلاص بیان کرنا ہے۔ تو یہ مخلصانہ انداز میں کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا،
ربنا سے پہلے یا نکالیں گے، یا کا معنی اے، ربنا نون الف نا کا معنی ہم، ہمارے، رب کا معنی پالنے والے، ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، تقبل، تقبل یہ قبول سے ہے، قبول فرما، منا، من منے سے، نون الف نا منے ہم سے، یہ ہم سے قبول فرما، یہ کیا، یہ بیت اللہ کی تعمیر، یہ جو بیت اللہ کی ہم خدمت کر رہے ہیں اس کو قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، انا منے بے شک، کاف زبر کا معنی تو، انتا کا معنی بھی تو، جب دو تو آتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے تو ہی، صرف تو ہی، انکا انتا، بے شک تو یعنی صرف تو ہی، السمیع سماعت سے ہے، سننے والا ہے، العلیم علم سے ہے، جاننے والا ہے، ہماری دعا کو سن رہا ہے اور ہمارے اخلاص کو جانتا ہے، ہمارے لفظوں کو سن رہا ہے اور ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہماری نیت خالص ہے تو لہذا ہمارے عمل کو تقبل منا، ہم سے قبول کر لے۔ کیوں یہ دعا کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں جو بھی آپ اچھا کام کریں، جتنا بڑا اچھا کام کریں، اگر وہ قبول نہیں ہوا اللہ کے ہاں تو وہ بیکار ہے۔ اس لیے تمام نبی ہمیشہ یہی دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمارا عمل قبول کر، اور ہر مسلمان کی، مومن کی بھی یہی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ اس کی نیکی کو قبول کر لے۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو قرآن کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو یہاں پر ہماری دعا یہی ہونی چاہیے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں۔ آپ کا یہ مقصد نہ ہو کہ ماما بابا کہتے ہیں تو میں اب پڑھوں گا، نہیں، آپ یہ کہیں کہ اے اللہ میں پڑھ رہا ہوں، تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، میرا یہ پڑھنا، میرا یہ سننا، میرا یہ یاد کرنا قبول کر۔ میں کہوں کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، صرف اتنا نہیں، بلکہ میں یہ کہوں اے اللہ میں اس بچے کو تیار کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے، تیرے دین کے لیے، اور جو باقی سنیں گے ان سب کو، تو اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ تو جو بھی اچھا کام، نماز پڑھی ہے تو دعا کریں اے اللہ قبول فرما، تو ہر نیکی کا کام قبول ہو، یہ ہر مسلمان کی، مومن کی تمنا ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دل کے تقوی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ریاکاری سے بچتے ہوئے اپنے عمل کے قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد دیکھیں، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، ربنا، یہاں بھی یہ الف یا پہلے حرف ندا دوسرے کو آواز دینے کے لیے جو ہوتا ہے درخواست والا، وہ نکالیں گے، اے ربنا، ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہمیں پالنے والے، وجعلنا مسلمین لکا، واو زبر وا منے اور، اجعلنا، اجعلنا یہ جعل سے ہے، جعل کا معنی کرنا، بنانا، اجعل کا معنی تو کر دے، تو بنا دے، نون الف نہ منے ہم کو، ہمیں، نون الف نہ منے ہم کو، ہمیں، تو یہ بھی دعا کر رہے تھے، اے اللہ بنا دے ہم کو مسلمینی لکا، مسلم، مسلم کا معنی اسلام والا، مسلم کا معنی فرما بردار، مسلم کا معنی حکم ماننے والا، مسلم کا معنی تسلیم کرنے والا، اور یا اور اس کے بعد نون زیر نی ہے، یا اور نون زیر نی، اس کا معنی ہوتا ہے دو، یا اور نون زبر نہ ہو تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے سب، یا اور نون زبر نہ ہو تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے سب۔ یہاں پہ کیونکہ حضرت ابراہیم باپ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل یہ دو بندے تھے تو یہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، مسلمینی، دو مسلمان، دو فرما بردار، لکا، لام زبر لا منے کے لیے، کاف زبر کا منے تیرے، تیرے لیے، ہمیں
ہم دو کو فرما بردار بنا اپنا، یہ ہوگا وجعل اور تو بنا نون الفنا ہم کو مسلمینی دو مسلمان، دو فرما بردار، دو تسلیم کرنے والے، دو حکم پورا کرنے والے، لکا تیرا، تیرے لیے یعنی تیرا، تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، یہ دعا کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ تو فرما بردار تھے، وہ تو بہت خالص تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، وجعلنا مسلمین لک، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہمیں مسلمان بنا، تو مسلمان کا مطلب وہی ہے کہ اپنے سارے احکامات پورا کرنے والا بنا۔ بہرحال یہ دونوں یہ بھی دعا کر رہے تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، واو زبر وا منے اور، من منے سے، ذریت، ذریت یہ ہوتا ہے اولاد، ذریت کس کو بولتے ہیں؟ اولاد کو، نسل، اولاد، خاندان۔ نون الف نا منے ہمارا، ہماری اولاد میں سے، ہمیں بھی مسلمان بنا اور ہماری اولاد میں سے امتن، ایک امت ہو، ایک جماعت ہو۔ امت کا معنی ایک امت ہو، ایک جماعت ہو، مسلمتن مسلمان، فرما بردار، لکا تیری فرما بردار ہو۔ اب ساری اولاد کے بارے میں نہیں کہا، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا وہاں پہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو نہیں پورا ہوگا، ان کو میں امن والا، نیک ایمان والا نہیں بناؤں گا۔ تو یہاں پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کے مطابق دعا کی، ساری اولاد تو نہیں لیکن میری اولاد میں ایک امت، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، مسلمت لک، جو مسلمان ہو، تیری فرما بردار ہو، مسلمتن فرما بردار ہو، لکا تیری۔ تو اس لفظوں میں یہ بات یاد رکھیں، مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کا فرما بردار ہو۔ اب یہ بیت اللہ بن رہا تھا، تو بیت اللہ کے بننے کی صورت میں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، واو زبر وا مانے اور، آری جو ہے یہ رویت سے ہے، رویت کا معنی علم تارا، اس میں بتایا تھا اور جگہ پہ بار بار ہم نے پڑھا ہے، تو رویت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، رویت کا معنی دیکھنا، تو آری تو دکھا، نون الف نا منے ہم کو، دکھانے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ بتانا، سکھانا، تو سکھا دے، تو دکھا دے ہم کو، کیا؟ مناسکنا، مناسک کا معنی قاعدے، ضابطے، طریقے حج کے، مناسک کا معنی کیا ہے؟ حج کے طریقے۔ اصل میں مناسک نسک جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے دھو کر صاف ستھرا ہو جانا، تو جو آدمی حج کرتا ہے وہ بھی گناہوں سے دھل جاتا ہے، تو اس لیے مناسک حج کے طریقوں کو کہتے ہیں۔ تو جہاں بھی یہ لفظ آئے گا تو آپ نے کہنا ہے حج کے طریقے، حج کے قاعدے، تو مناسک حج کے قاعدے، نون الفنا ہمارے حج کے قاعدے، آرینا ہمیں دکھا، یعنی ہمیں سکھا، ہمیں بتا، واو زبر وا منے اور، تب کا معنی توبہ قبول کر، معاف کر، تب کا معنی توبہ قبول کر، معاف کر، ہاں توبہ قبول کر، رجوع کر، علینا، علی منے پر، نون الف نا منے ہم پر رجوع کر، اس کا مطلب ہماری توبہ قبول کر، ہمیں معاف کر۔ لفظی ترجمہ بھی یاد رکھیں اور محاوری بھی۔ تو تب علینا، تب کا معنی رجوع کر، توجہ فرما، علینا ہم پر، تو ہم جب اللہ توجہ فرماتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گناہوں کو معاف کر دے، تو تب علینا ہماری توبہ قبول کر، ہمیں معاف کر،
इन्ना का, इन्ना माने बेशक, काफ जबर का माने तू, अंता माने तू। जब तू दो दफा आएगा तो तू ही, सिर्फ तू ही, अत-तव्वाब, तौबा कबूल करने वाला है, अर्रहीम, बड़ा मेहरबान है। अत-तव्वाब तौबा कबूल करने वाला है, अर्रहीम बड़ा मेहरबान है। तो ये दुआ कर रहे थे कि हमें अपनी इताअत वाला बंदा बना, क्योंकि नबियों की दुआ यही होती है, "ऐ अल्लाह हमें मौत देना तो मुसलमान, और जब हमें आखिरत में लोगों के साथ ठहराना तो वो कौन से लोग हों, सालेह, नेक"। और हजरत अंबिया अपनी औलादों को ये कहा करते थे कि कभी भी तुम बगैर इस्लाम के मत मरना, यानी कुफ्र और शिर्क की हालत में ना मरना। तुम जब भी मरो तो तुम कोशिश करो कि तुम्हारा खात्मा इस्लाम पर हो, तुम अल्लाह के फर्मा बरदार हो। तो यही दुआएं यहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, और ये सब भी क्योंकि अल्लाह की तौफीक से होता है। जब अल्लाह से मांगते हैं फिर अल्लाह हमें नेक बना देते हैं, हमारे दिलों को नेकी की तरफ फेर देते हैं। बात समझ आ गई? जी तो अपनी औलाद के लिए भी उन्होंने दुआ की। उस वक़्त साथ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि दूसरे आपके बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम उस वक़्त पैदा भी नहीं हुए थे। तो इसलिए ये दुआ हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है, ये बात भी याद रखिएगा। इन्हीं लफ्ज़ों को यहूद व नसारा लेकर कहते हैं कि ये दुआ हज़रत इसहाक के लिए है। तो हम कहेंगे एक तो साथ इस्माइल थे, दूसरा उस वक़्त तो इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे। तो लिहाजा ये दुआ हज़रत इस्माइल और उनके वालिद हज़रत इब्राहिम इन दो की है, और उनकी औलाद की है, और उनकी औलाद में हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और फिर उन्होंने क्या दुआ की कि हज के तरीके बता दें। तो हज के तरीक़ों के लिए ये हुआ कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए, वो आ गए वो सफ़ा मरवा की तरफ ले गए, मैदान अराफात की तरफ भी ले गए, बाकी सारे तरीके उनको सिखाए। उसके बाद पूछा, आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी। तो फिर उसके बाद चले गए, और यही तरीका अब क़यामत तक हज का भी उसी अंदाज में रहेगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किए हुए काम अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा इमाम उनको बनाया कि ये क़यामत तक चलते रहेंगे। कुर्बानी है, खतना है, मुआने का है, और इसी तरह अब ये हज हमने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें, असल चीज़ क्या होती है? जब एक फर्मा बरदार होता है तो फिर उसको अता किया जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर इम्तिहान में कामयाब होते गए, तो उन्होंने उनको पूरा किया। फ़अतम्महुन, हम पीछे पढ़ाए हैं कि उन्होंने सारी बातें, सारे इम्तिहानात पूरे किए। तो फिर अल्लाह ने ऐसा इनाम दिया कि क़यामत तक उनके आमाल चलते रहेंगे, और जो जो करता रहेगा उसको भी सवाब मिलेगा, और उसका सवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मिलेगा। बात समझ आ गई? तो इसी जी तरह हम भी अगर अल्लाह ताला के, आप माहौल में देखें, जो बच्चा उस्तादों की बातें मानता है तो उस्ताद उससे खुश होते हैं, और जो बच्चा माँ बाप की बातें मानता है तो माँ बाप उसके लिए कुर्बान होते हैं, सब कुछ उसको देते हैं। फिर माँ बाप भी उसको इनाम देते हैं, शाबाश देते हैं, उससे खुश होते हैं। फिर माँ बाप भी उसकी बातें मानते हैं। जो बच्चा माँ बाप की नहीं मानता, फिर बाद में माँ बाप भी उसको डांटते हैं, मारते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम अल्लाह की बातें मानेंगे, नमाज़ों का, कुरान का, अखलाक का, बड़ों के अदब का, छोटों से शफ़क़त का, ये सारा सिस्टम रखेंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला हमें भी नेक बंदों में शामिल फरमाएंगे। तो जो आज सबक पढ़ा है, अल्लाह ताला इसकी बरकत से हम सबको भी नेक बनाए। आगे फिर उनकी दुआ थी, वो कल पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।